أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام حاضرین گرامی و سامعین محترم، تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے حلال رزق کے حوالے سے خصوصی طور پر حکم ارشاد فرمایا ہے. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس پر زور دیا کہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق حلال ہی لازم کیا ہے اور حرام سے بچنے کی تلقین فرمائی، اور حرام کو شیطان کی طرف سے دیا جانے والا رزق قرار دیا اور شیطانی خواہشات کی پیروی قرار دیا. حلال اور حرام کا تعلق ہماری پوری زندگی کے ساتھ متعلق ہے. ہمارے کھانے پینے سے لے کر ہمارے جسم کے اعضاء کے استعمال تک، ہمارے معاملات تک، ہمارے کاروبار میں، ہمارے معاملات میں، زندگی کے ہر گوشے میں حلال اور حرام کا تعلق ہے. تو اسلامی تعلیمات میں مسلسل حلال کو اختیار کرنے اور حرام سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اور خاص طور پر یہاں پہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں حلال کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ویسے تو پوری انسانیت کے لیے یہ حکم دیا کہ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ حلال رزق کا اہتمام کرے، لیکن پھر آگے یہیں جو آیت مبارکہ بھی تلاوت کی گئی ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کے بعد اس سے 2-3 آیات کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پھر خاص طور پر اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے اللہ جل شانہ حکم ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. کہ اے اہل ایمان، اپنے کھانے میں پاکیزہ رزق کا اہتمام کرو، پاکیزہ حلال بھی ہو اور پھر اسی طرح ہر طرح کی گندگی اور علائش سے بھی پاک ہو. یعنی ایک طرف تو اس کا حلال ہونا ضروری ہے، زندگی کے باقی معاملات میں خاص طور پر حلال کا اہتمام ضروری ہے، لیکن رزق میں پھر یہ ہے کہ ساتھ کسی طرح کی کوئی ایسی علائش بھی ساتھ شامل نہ ہو جو انسانی صحت کے لیے مضر ہے، جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اور خاص طور پر یہاں چونکہ مسلمان اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے یہ اقرار کیا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے ہر حکم کی تعمیل کریں گے اور تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی میں اپنی زندگی گزاریں گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی چیز کا اقرار ہے. جنہوں نے یہ کلمہ نہیں پڑھا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد نہیں باندھا،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید ان کے لیے بھی یہی ہے، لیکن اس سے پہلے ان کے لیے تاکید یہ ہے کہ ایمان لاؤ، اللہ جل شانہ کی ذات پر ایمان لاؤ، اس کے متعلق صحیح عقیدہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان لاؤ، اور اپنی ایمانیات سے متعلق ان پر بھی زور دیا گیا ہے۔ لیکن کھانے کے معاملے میں اور اپنے استعمال کے معاملے میں پھر انہیں بھی یہاں پہلی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں انہیں بھی مخاطب کیا گیا، یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں۔ لیکن چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد نہیں کیا کہ یا اللہ ہم تیرے حکم کی پابندی کریں گے، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تعلیمات ہوں گی ان تعلیمات کو اختیار کریں گے، ان کو اپنائیں گے، انہوں نے یہ عہد اللہ تعالیٰ سے نہیں باندھا ہے، جو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صورت میں نے اور آپ نے اور پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے مسلمانوں نے جو عہد کیا ہے، تو ان کے لیے پھر خصوصی طور پر تاکید ہے، چونکہ تم یہ عہد کر چکے ہو لہٰذا تمہیں تو کسی اعتبار سے بھی تمہارے لیے حرام کی گنجائش نہیں ہے، تم نے اپنی زندگی میں حلال کا ہی اہتمام کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی پھر یہاں بھی ارشاد فرمایا گیا، اور صحیح احادیث مبارکہ میں بھی یہ ہمیں تعلیم ملتی ہے، یہاں فرمایا گیا کہ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، یعنی تھوڑا ملتا ہے یا زیادہ ملتا ہے، جو بھی ہے حلال کا ہی اہتمام کیا جائے۔ بسا اوقات بڑی مشکلات آتی ہیں حلال کے حصول میں، لیکن یہاں پہ یہ تاکید کی گئی ہے کہ اس معاملے میں جو بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے شکر کا رویہ اختیار کیا جائے، کہیں شکر کے دائرے سے باہر نہ نکلے، ناشکری کا اظہار نہ کیا جائے۔ کسی موقع پر اگر تنگی آتی ہے، کوئی تنگی آ جاتی ہے رزق میں، تو کوئی اور راستہ اختیار نہ کیا جائے۔ اگر کوئی اور راستہ اختیار کیا جاتا ہے، کھانے والا کھا تو حلال رہا ہے لیکن غلط طریقے سے کھاتا ہے، جس کو شحت کہا گیا ہے، رشوت کے ذریعے سے کھاتا ہے، کوئی اور ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے، جھوٹ بول کے، دھوکہ بول کے، دھوکہ دے کر، ملاوٹ کر کے کوئی چیز کھاتا ہے، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے، اہل ایمان کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ تجارت کرنے والوں کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو واضح اصول بیان کیے ہیں اور دو اعزازات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو سچے تاجر ہیں ان کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور پھر اسی طریقے سے جو جھوٹے تاجر ہیں، جو ملاوٹ کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اعلان فرمایا۔ جو سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، خالص مال لے کر، پوری امانت اور دیانت کے ساتھ، کہ جس میں کسی چیز کے اندر جو چیز فروخت کی جا رہی ہے، جو مارکیٹ میں بیچی جا رہی ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی دھوکہ نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی محض ذاتی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے کو نقصان کا ارادہ نہیں ہے۔ کیونکہ جہاں جب امانت کی بات آتی ہے تو ایک ایماندار کو، ایک مومن کو امانت کا خیال رکھنا بھی اس کے ایمان کا لازمی جز قرار دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ جو امانت دار نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو امانت داری میں خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں میں، لین دین میں، معاملات میں، فرمایا کہ امانت داری کا خیال رکھنا مسلمان پر لازم ہے۔ یہاں پھر کافر کو مخاطب نہیں کیا گیا ہے، خاص طور پر مسلمان کے لیے، اور اس میں خاص طور پر آج اس موقع پر جب قرآن مجید کی آیات یہاں فیصل مسجد کے منبر و محراب سے پڑھی جا رہی ہیں، تو اس موقع پر میں مخاطب ہوں، آپ مخاطب ہیں۔ ہم میں سے ہر کسی کو اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ کیا میں قرآن مجید کی ان آیات جو کہ مجھے یہ تعلیم دی جا رہی ہے، میں اس معاملے میں کہیں کسی کوتاہی کا مرتکب تو نہیں ہوں۔ تو فرمایا کہ کسی بھی معاملے میں زندگی کے اندر جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں، اور خاص طور پر یہاں آج کے موضوع کی مناسبت سے جب لین دین کا معاملہ ہے، جب کھانے پینے کی اشیاء کے بیچنے اور لینے کا معاملہ ہے، تو اس میں کسی طرح کی ایسا طریقہ اختیار کرنا جو کہ امانت داری کے مخالف ہے، اس کا اختیار کرنا یہ گویا کہ ایمان کے خلاف ہے۔ اور یہاں خالص چیز کا اہتمام کرنا، اور خالص کے ساتھ ساتھ جس کو دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہمدردی، یعنی تجارت ہے، تجارت کے بہت سارے اصول ہیں، ان اصولوں میں خاص طور پر پھر یہ بھی ہے کہ ایک طرف تو آپ تجارت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا اپنا معاشی نظام ہے، آپ کے روزگار کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک شخص نے تجارت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، اپنا سامان بیچنا ہے، تو وہ بیچے، اس کے اس کام کے لیے اس کو برکت قرار دیا گیا ہے۔ یعنی جتنے بھی ہمارے ذریعہ معاش ہیں ان میں تجارت کو
سب سے بہترین ذریعہ معاش قرار دیا گیا ہے۔ انبیاء نے تجارت کی، صحابہ کرام میں بڑے بڑے صحابہ کرام کی تجارت تھی۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے تاجر تھے، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے۔ سیدنا عثمان غنی تو غنی تھے، ان کی تجارت بہت بڑی تجارت تھی۔ تو اس طریقے سے کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ تجارت کے ساتھ وابستہ تھے، تو اس کو برکت والا رزق قرار دیا گیا ہے۔ آج ہمارے ہاں عموماً رجحان ہے ملازمت اختیار کرنے کا، تو ملازمت اختیار کرنا یہ بھی ظاہر ہے ہمارے اداروں کی، ہمارے شعبہ جات کی ایک ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہاں بھی اسی امانت داری کا خیال رکھنے کی تلقین کی گئی ہے ہمارے دین میں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے روزگار کا ذریعہ ہیں، اور انہی کے ذریعے سے ہم رزق کھاتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ جو خوراک ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے جہاں حلال کا تعلق ہے تو ان تمام امور کے ساتھ اس کی وابستگی ہے، کہ کہیں بھی کسی جگہ ایک شوہر گھر سے نکلتا ہے، ایک اللہ کی بندی، اس کی بیوی، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دیا ہے، جس کو دینداری عطا فرمائی ہے، جس کو حلال اور حرام کی تمیز عطا فرمائی ہے، وہ نکلتے ہوئے اپنے شوہر کو یہ تاکید کرتی ہے۔ ایک ماں سمجھدار جو دیندار ہے، جس کا کردار قرآن و سنت کے مطابق ہے، جو اپنی زندگی کے معاملات میں قرآن و سنت کو سامنے رکھتی ہے، اور اس کی نظر دنیا سے زیادہ اس کی نظر آخرت پر ہے، وہ یہ نصیحت کرتی ہے اپنے کاروبار پہ جانے والے شوہر کو یا اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، کہتی ہے کہ دیکھو مارکیٹ کے اندر جا رہے ہو، ہمارے لیے وہ چیز کما کر لانا کہ جو محض ہمارے دنیا میں کھانے کا ذریعہ ہی نہ ہو، بلکہ آخرت بھی ہمارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہاں کی کامیابی کا ذریعہ بھی بنے۔ ہمارے لیے ہماری صرف بھوک کی فکر نہ کرنا، بھوک ہم برداشت کر لیں گے، لیکن آخرت کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان کے متعلق واضح طور پر فرمایا کہ وہ آگ کھاتے ہیں، اور آگ کھانا یہ ہم خود جانتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم تصور میں لائیں کہ کوئی اگر حلال گرم کھانا ہے اور منہ میں چلا جاتا ہے تو اس کا منہ کے اندر سے چبانا اور پھر اس کو نگلنا یہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے کہ اسی گرم نوالے کو چہ جائے کہ کوئی شخص آگ کے انگارے کھاتا ہے، کوئی شخص آگ کھاتا ہے۔ تو یہاں زندگی کے ہر شعبے میں حلال کو اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور خاص طور پر اپنے رزق کے معاملے میں بہت تاکید کی گئی۔ فرمایا کہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، لہٰذا حلال طریقے سے کھایا جائے، حلال کھایا جائے، یعنی ایک تو اس کی کمائی حلال ذریعے سے ہو، اور دوسرا وہ چیز جو کھائی جا رہی ہے وہ حلال ہو، جو چیز پی جا رہی ہے وہ حلال ہو، روزگار کا اہتمام بھی حلال ہو، اور جو روزی استعمال کی جا رہی ہے وہ بھی حلال ہو۔ اور فرمایا کہ تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا دیا ہے وہ بھی کہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ یہ تیرا کرم ہے، تیری توفیق سے ہی مل رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا اصول اور فیصلہ ہے یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں، ہم ان کو بڑھاتے ہی رہتے ہیں۔ جو ناشکری اور کفریہ رویہ اختیار کرتے ہیں ان کو جو دیا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی تنگی پیدا کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس بہت سارا ہو، لیکن اس کی ناشکری اور اس کے کفریہ رویے کہ وہ اس کے باوجود مزید جمع کرنے کے اس میں رہتا ہے، اور دوسروں کا زیادہ دیکھ دیکھ کر وہ اس پر حسرت کرتا رہتا ہے، تو ایسے شخص کا یہ رویہ اللہ جل شانہ کی طرف سے رزق کی تنگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں شکر کی تلقین کی گئی، اور فرمایا ساتھ ہی یہ بڑا عظیم اور ہمارے لیے بہت اصلاح والا جملہ ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو، اگر تم نے اس کی الوہیت کا اقرار کیا ہے، اگر اللہ جل شانہ کی وحدانیت کو مانتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان رکھتے ہو، اس پر ایمان بالغیب ہے، تو یاد رکھنا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں وسعت فرما دیں گے۔ اور تعبدون میں خاص طور پر جو عبادت ہم کر رہے ہوتے ہیں، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں، یعنی کچھ تو فرض عبادات ہیں اور اسی طرح کچھ سنن اور نوافل ہیں، تو جو بھی عبادت ہے تو اس عبادت کا تعلق ہمارے رزق حلال کے ساتھ ہے۔ اگر ایک شخص رزق حلال کا اہتمام نہیں کرتا لیکن نمازوں پہ نمازیں پڑھتا ہے، روزوں پہ روزے رکھتا ہے، حج پہ حج کرتا ہے، اور عبادات کا جتنا بھی اہتمام اس کو موقع ملتا ہے، تو اپنی استطاعت سے بڑھ کر بھی وہ عبادات کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن جس کے پیٹ میں لقمہ حرام جا رہا ہے
اللہ جل شانہ کے ہاں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص دور دراز سے حج کے لیے آتا ہے، دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے، اور پہلے ظاہر ہے پیدل سفر ہوا کرتے تھے، عام سواریوں پر سفر ہوا کرتے تھے، اونٹ اور گھوڑے کا زمانہ تھا، تو سفر کر کے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص آتا ہے، اس کا جسم گرد و غبار سے آلود ہے، اس کے پاؤں گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، اس کے جسم پر، اس کے لباس پر جو ہے وہ گرد و غبار ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں سفر کی وجہ سے، اور آ کے اللہ جل شان بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے وہ اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، یا رب کہتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی غذا اگر حرام کی ہے، اس کا لباس اگر حرام کا ہے، اس کا پینا اگر حرام کا ہے، اس کے معاملات حرام کے ہیں، تو فرمایا کہ پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے قبولیت کی کبھی وہ امید نہ رکھے۔ پھر اس کے وہ لگائے وہ سفر اس کا محض سفر ہے، اس کے لیے تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہاں لگائے جانے والے چکر محض اس کے چکر ہی ہیں، اس کے اندر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک وبال اور بوجھ تو ہے لیکن کامیابی نہیں ہے۔ حاضرین محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جن پر قرآن مجید کا براہ راست ان کے زمانوں میں قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرما رہے ہیں، اور کائنات کی سب سے تربیت یافتہ اگر کوئی جماعت ہے، اگر کوئی ہستیاں ہیں جو سب سے تربیت یافتہ، تو وہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہستیاں ہیں، وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے والے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والی وہ ہستیاں ہیں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک غلام ہے جو آپ کو خراج دیا کرتا تھا، جو کچھ بھی اس کی اپنی اس نے غلامی مکاتبت کے لیے جو ایک غلام یہ معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں آپ کو اتنی اجرت ادا کروں گا اور اتنے عرصے کے بعد آپ مجھے آزاد کر دیں گے، ایک غلام لا کر دیتا ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے وصول کر لیتے ہیں، مسلسل ایک عمل چل رہا ہے کچھ عرصے کے لیے، لیکن ایک دن وہ کوئی چیز لا کے دیتا ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز کون سی ہے اور یہ میں نے کہاں سے لی ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں چونکہ جادوگر رہا ہوں، تو میں نے ایک دفعہ ایک جادو کیا اور اس کے ذریعے سے مجھے جو آمدن ہوئی، تو وہ ساتھ ساتھ اس نے بڑا خوشی سے یہ واقعہ سنایا کہ میں نے کس طریقے سے دوسرے کو دھوکہ دے کر میں نے اس سے یہ رزق حاصل کیا تھا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر اٹھے اور اپنی گلے میں اپنے حلق میں انگلی مار کر قے کر دی اور نکال دیا، اور فرمایا کہ اگر یہ جو اندر جو چیز کھائی ہوئی ہے اگر یہ نہ نکلتی تو مجھے اپنی جان بھی نکالنی پڑتی، اس کو نکالنے کے لیے تو میں اپنی جان بھی نکال دیتا، لیکن اس لقمے کو میں اپنے پیٹ کے اندر برداشت نہ کرتا۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے بڑے بڑے ایسے واقعات ہیں۔ حاضرین محترم، ہمیں اپنے رزق کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی اور اہتمام کی ضرورت ہے۔ اس وقت ایک ایسی کیفیت ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ حاصل کروں۔ آج کے اس جمعے میں خاص طور پر ہمارے رزق کے معاملے میں ہمارے لیے تربیت کا پیغام ہے اللہ جل شانہ کے کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی مخاطب کیا، اور انبیاء کرام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو، اے میرے پیغمبرو، تمہیں بھی اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ رزق حلال سے کے علاوہ اور کوئی ذریعہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے۔ تو انبیاء نے تجارتیں کی، رزق حلال کا اہتمام کیا، بھوکے پیاسے رہے، لیکن حلال کے علاوہ ایک ذرہ بھی انہوں نے اپنے منہ کے اندر اور اپنی زندگی کے اندر انہوں نے نہیں آنے دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، اور ان کی زندگیاں بھی گزریں اور کامیاب زندگیاں گزریں، ایسی کامیاب زندگیاں گزریں کہ آج ایک بہت اپنے اس اعتبار سے اطمینان رکھنے والا شخص آج کے اس دور میں شاید اتنا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندے ہیں، بہت سارے ہیں جنہیں میں اور آپ نہیں جانتے ہیں، یقیناً ایسے بندے اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے اندر موجود ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگی کے ہر لمحے میں حلال کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خاص طور پر روزگار کے معاملے میں ہمارے نوجوان اس موقع پر بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ جب بھی کوئی روزگار ملتا ہے تو یہ خیال رکھیں
آج مختلف ذرائع سے سوشل میڈیا پہ ایسے ذرائع ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہماری آمدن ہمیں بتائی جاتی ہے، اور بہت سارے نوجوان سوشل میڈیا کے ان ذرائع سے آمدن حاصل کر کے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا جو رزق جو روز پیٹ پالتے ہیں وہ ان کے لیے خدا نہ خواستہ کہیں وبال کا ذریعہ نہ بن جائے۔ کوئی بھی چیز ہے آپ کے رزق سے متعلق، آپ کے روزگار سے متعلق، قرآن و سنت کی روشنی میں جب تک آپ تسلی نہیں کر لیتے، اپنے کلمے کو سامنے رکھتے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ جل شانہ آپ سب کو، ہمیں بھی اللہ جل شانہ اس کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونتوب الیہ ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد لقد حثنا الشرع الكريم على تحري الحلال وقد تضافرت النصوص التي تحث على أكل الحلال. قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفي مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فكلنا نعرف الحلال والحرام لأن الشرع الحكيم قد بينهما. فعن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. متفق عليه. فينبغي على الإنسان أن يتقي الشبهات براءة لدينه وإرضه وأخذا بالأحوط حتى يسعد بالحلال في دنياه وينجو من النيران في أخراه. ولهذا كان الصحابة والصالحون من سلفنا الصالح يتورعون عن هذه الشبهات، بل يتورعون عن بعض الحلال خشية أن يكون حراما. فهذا عمر رضي الله عنه يقول: كنا ندع 19 الحلال مخافة أن نقع في الحرام. وقال أبو الدرداء: إن من تمام التقوى أن يتقي العبد من مثقال ذرة حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حتى يكون حجابا بينه وبين النار. أيها الإخوة المسلمون، يجب علينا أن نتحري الحلال في مأكلنا ومشربنا وجميع شؤون حياتنا، فلتكن لنا القدوة في سلفنا الصالح في تحري الحلال. فعن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، وقال: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. رواه البخاري. وعن عبد الرحمن بن غنم الأشعري أنه خرج إلى عمر فنزل عليه، وكانت لعمر ناقة يحلبها، فانطلق غلامه ذات يوم فسقاه لبنا فأنكره، فقال: ويحك من أين هذا اللبن؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن الناقة انفلت عليها ولدها فشرب لبنها، فحلبت لك ناقة من مال الله. فقال له عمر: ويحك سقيتني نارا، ادع لي علي بن أبي طالب. فدعاه، فقال: إن هذا عمد إلى ناقة من مال الله فسقاني لبنها، أفتحل له لي؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، ولك حلال ولحمها، وأوشك أن يجيء من لا يرى لنا في هذا المال حق. أيها الإخوة المسلمون، واتقوا الله جميعا في أنفسكم وفي أولادكم، ولا تطعموهم الحرام، فإنهم يصبرون على الجوع ولا يصبرون على حر النار، فكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. واعلموا أن أكل الحرام سبيل إلى النار. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به. رواه الطبراني. أيها الإخوة المسلمون، السحت الحرام الذي لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة أي يذهبها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السحت الحرام الذي لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة أي يذهبها، والسحت في الإهلاك والاستئصال. وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون يتصرفون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن تضيبا من أراك. رواه مسلم. وفي مقابل ذلك أن من أكل حلالا وجبت له الجنة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. رواه الترمذي. لذلك كانت المرأة قديما توصي زوجها حين خروجه من بيته قائلا: يا هذا اتق الله في رزقنا ولا تطعمنا حراما فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. واعلموا أن الشيطان يسعى جاهدا على وقوعكم في الحرام، فإن وقعتم فيه انصرف إلى غيركم. يقول يوسف بن أسباط:
إذا تعبد الشباب يقول إبليس انظروا من أين مطعمه فإن كان مطعمه مطعم سوء قال دعوه لا تشتغلوا به، دعوه يجتهد وينسب فقد كفاكم نفسه. ألا فاحرصوا على الكسب الحلال لتفوزوا بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. يقول سهل بن عبد الله النجاة في ثلاثة: أكل الحلال وأداء الفرائض واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا الحلال، أن يبارك لنا فيه، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اهزم الكفر والكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي غزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في جميع أنحاء العالم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهزم الكفر والكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحے درست کر لیں، ساتھ مل جائیں. صفحے سیدھی اور مضبوط ہونی چاہیے، درمیان میں خلا نہ رہے.